سے جو ہمارا اصلی ہیرو ہے نا وہ از ناٹ ہیرو بیکاز آف ہز لکس. آپ کو پتا ابو ذر غفاری سپر ڈارک کمپلیکشن. ہم نے کیوں سے ہیرو بنا لیے ہمیں بھی پتا ہے. اپنی بیٹی ہم کبھی بھی ابو ذر غفاری کو نہیں دیں گے, یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. بلکہ بیٹیاں خود کہیں کہ امی اسلام میں اور بھی چیزیں الاؤ ہیں, اندر کی ہائرارکی خود بولتی ہے. ٹھیک ہے, ایک صحابی تھے who was known for his bad looks. ان کے منہ پہ نا چہرے پہ مسئلہ تھا. تو نبی علیہ السلام نے ان کا ایک رشتہ ایک بچی کے لیے بھیجا. تو لڑکی کے باپ نے ان کو دیکھا تو کانپ گئے کہ, تو ان کی بیٹی نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے. تو پھر سوچنا کس بات کا ہے, اس سے بڑی مبارک بات کیا ہونی ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس بچی کے لیے کیا دعا کی کہ یا اللہ اس نے میری عزت رکھی تو اس کی عزت رکھ. سوچیں جن کے پرپس کلیئر ہوتے ہیں ان کو چھوٹی باتیں نہیں میٹر کرتی. اور لڑکوں میں بتا رہا ہوں جتنی مرضی خوبصورت لڑکی ہو, میاں بیوی بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں. یاد بھی نہیں رہتا کہ لڑکی کی شکل کیسی ہے. سب شادی شدہ آدمیوں کو یہ بات پتا ہے. وی ڈونٹ ایون تھنک کہ بیوی بڑی خوبصورت ہے میری. کتنے سال ہو گئے شادی کو؟ 8-9 سال ہو گئے. تو پھر اس کا دماغی مسئلہ ہے کوئی. if you still thinking on looks of there is no way that you are going to naturally انسان used to ہوتا ہے. اور لڑکیوں کے لیے بھی یہ معاملہ ہے. ورنہ تو جس خاتون کی یا مرد کی شکل میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ تو بیچارے کوارے مار جاتے یا طلاقیں ہو جاتی ان کی. کہ ایسا نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ نے سارا نظام کیسے کیمسٹری کے تھرو بیلنس کر دیا. سو ڈونٹ میک دیز شیلو پرپسز which do not have any half life. جی ابھی جی نماز از ناٹ دا پرپز. کیا بات ہے. دیکھیں نماز از ناٹ دا پرپز سے کوئی بات مطلب غلط مت لیجیے گا. نماز پڑھنا اس سے بڑا کام کوئی نہیں ہے. اللہ نے اتنی دفعہ, مگر پرپز دنیا میں نماز نہیں پڑھنے آئے آپ. دنیا میں آپ اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے نا وہ انٹیکٹ رکھنے آئے ہیں. ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے ڈائریکٹ یہ وعدہ لیا ہوا ہے. مطلب اب ہم آ گئے اس قبیلے میں. ہم اگر ہم بندر ہوتے یا کوئی ہاتھی ہوتے تو ہمارے اوپر یہ وعدہ نہیں تھا. ہم جس باپ کی نسل سے ہیں اس باپ کا ڈائریکٹ وعدہ ہوا ہے. کسی کو شک تو نہیں ہے نا. اب یہ وعدہ کر کے آئے, ہمارے والد صاحب نے وعدہ کیا, بیٹے آگے کہہ رہے نہیں دیکھیں گے یار. تو ہم تو ہماری نہ صرف غیرت کا مسئلہ ہے, ہم بدعہد ہیں. لٹرلی وعدہ خلاف لوگ ہیں کہ ابو جی نے وعدہ کیا تھا ہم مکر گئے. حالانکہ قرآن بولی جا رہا کیا تھا, بڑا ڈاکیومنٹیشن کانٹریکٹ لیٹر ہمارے سامنے ہے. قرآن سے بڑا کانٹریکٹ لیٹر تو کوئی نہیں نا. کانٹریکٹ لیٹر دکھائی جا رہے ہیں یار ابو کو یہ وعدہ تھا, اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں ساری ابو نے کیا ہوگا میرے تھوڑی کیا. مطلب ایسی کچھ شرمناک حالات میں ہم. سو انڈرسٹینڈ that the bigger realities are practiced by women like Fatima, Aisha. حضرت خدیجہ کی تو ریکارڈڈ ہسٹری نہیں ہمارے پاس, تو جو ہے وہ پری اسلامک ہے. ٹھیک ہے, انڈرسٹینڈ کہ اگر کسی ایک خاتون سے میں کہوں نا حضرت فاطمہ کا ایک دن گزار کے دکھاؤ آپ, میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں, یو کین ناٹ ڈو دیٹ. یو ول ڈائی, لٹرلی یو ول ڈائی. ناٹ بیکاز آف فزیکل پین, مینٹل پین سے مر دیں گے کہ میرے پہ یہ دن آ گیا. آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کسی مطلب عرب پتیوں کے بچوں نے وہ عیاشی نہیں کی جو ہمارا ریگولر ایک متوسط گھرانے کا بچہ عیاشی کر رہا ہے. اس میں آپ حضرت فاطمہ کی لائف ایک دفعہ کھول کے دیکھیں, پھر فلسفہ کھول کے دیکھیں. اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ خواتین زیادہ ہیں ادھر. اتنے معاملات ہیں کہ حضرت علی ایک دفعہ کھجوریں جو باغ کے نیچے گر جاتی ہیں وہ حلال ہوتی ہیں, تو وہ اٹھا رہے تھے. نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا, گھر پہ کھانا نہیں تھا تو کھجوریں اکٹھی کر رہے تھے. بہرحال حضرت علی نے ایک دفعہ حضرت فاطمہ سے کہا کہ نبی علیہ السلام کے پاس نا کچھ بکریاں آئی ہیں تحفے میں, تو جا کے پتہ کرو, کیونکہ کھانا ہی نہیں گھر پہ.
آپ سوچیں کہ کسی ایسے لڑکے کے گھر میں حالات ہو اور اس کے گھر سے آپ کی بیٹی کا رشتہ آیا ہو، اور آپ یہ سوچیں کہ الٹا بتا دیں نا، آپ یہ سوچیں کہ کسی ایسے لڑکے کے گھر میں حالات ہوں اور اس کا رشتہ آپ کے پاس آیا ہو، سوچیں آپ کی بچی کے لیے کون سوچے گا کہ اس گھر میں یہ ہماری بچی کی آوازیں نکلے گی نا. نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کی دستک سنی نا تو ان کو پتہ چل رہا تھا کہ میری بچی آئی، اور چادر اپنی خود بچھاتے تھے کہ بچی آ گئی. اس لیول کی محبت مجھے اپنی بیٹی سے محبت نہیں ہے کمپیئر ٹو نبی علیہ السلام کو اپنی بچی سے جو محبت تھی. اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے جو جملہ میں بولنے لگا اس کی گہرائی کا اندازہ ہو. حضرت فاطمہ نے آیا کہا کہ آپ کے پاس کچھ بکریاں آئی ہیں، تو اب نبی علیہ السلام سے زیادہ تو نہیں پتا تھا کہ بچی کے حالات کیسے. انہوں نے کہا گھر پہنچے میں آتا ہوں. نبی علیہ السلام گھر پہ گئے، حضرت علی اور فاطمہ کے بستر کے اندر ایسے بیٹھ گئے دونوں کے بیچ میں، اور ان کو کہا کہ کیوں نہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز دوں. کھانا نہیں کھایا ہوا ان لوگوں نے، بچے ہیں ان کے، ٹھیک ہے. آپ کے گھر پہ آج تک ایسا غریب بندہ نہیں آیا. سوچیں حالات کیسے ہوتے ہیں اور پرپس کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے آپ کو، ٹینشن ہی نہیں ہوتی آپ کو. اور نبی علیہ السلام نے کہا کیوں نہ اس سے ہی بہتر چیز دوں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنی بیٹی سے. آپ کی بیٹی ایک دن کہنا آپ کی بیگم کہ کل اس نے کھانا نہیں کھایا، دل منہ کو آتے کیا ہوا، اور وہ دنیا کی سب سے زیادہ عزیز بچی، جنت کی سردار آپ کے گھر پہ ہے، اور کہہ رہے ہیں کیوں نہ اس سے بھی بہتر چیز دوں. اور فاطمہ نے کہا بتائیں کیا چیز اس سے بہتر. انہوں نے پھر وہ تسبیحات سکھائیں، اور دونوں نے کیا کہا کہ واللہ اس سے زیادہ اچھی کوئی چیز نہیں ملی. آپ کی بیٹی کو آپ مجھے آگے کہیں کہ میری بیٹی بھوکی ہو، میں کہوں اس سے بھی بہتر تسبیح سکھا، تو آپ نے مجھے پتا کیا نا سر نہیں کرنا تھا تو پہلے بتا دیتے. لٹرلی یہ کیا کیا آپ نے؟ ہم کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں، دین ہمارا کسی اور دنیا کے اوپر آیا. ہم کہ ہمارے کوئی اور سٹینڈرڈز ہیں، دین کوئی اور سٹینڈرڈ بتا رہا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں مصیبتیں آ رہی ہیں. میں کوئی 10 ایسی آیتیں آپ کو سناؤں کہ جس پہ اللہ نے کہا کہ اگر دین اقامت نہ کیا تو پھر آفتیں ہی آفتیں، اور اگر کر دیا تو آسمان سے بھی رحمتیں برساؤں گا، نیچے زمین سے بھی نکالوں گا. اور نبی مسلمانوں کو ڈائریکٹ اللہ نے کہا کہ پہلے میں نے یہودیوں کو کہا دین نافذ کر دو، نہیں کیا. پھر عیسائیوں سے کہا، نہیں کیا. اب تمہیں کہہ رہا ہوں ہم نہیں کرے تو پھر یہی معاملہ ہوگا. پھر وہی خوبصورت عورتوں کے اور مالدار آدمیوں کے راج ہوں گے، اور وہ بھی کتنی دیر کے راج ہوتے ہیں، کتنی دیر چلتے ہیں سارے معاملات. کیا ان کی ڈپریشن نہیں ہے؟ سب سے زیادہ ان کی طلاقیں نہیں ہیں؟ سب سے زیادہ ان کی بیماریاں نہیں ہیں؟ سب سے زیادہ ان کی ہیں. So what's going on here? The problem is we are not understanding the system. The system is calling for selflessness and it's calling for all of those attributes جو کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں لسٹ کر کے نبی علیہ السلام کے اندر انسٹال کر کے بھیجے کہ 1% ہی آ جاؤ یار. نہیں، مگر ماں باپ کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. جو مرضی کر لے، اور میں صحیح بتاؤں شاید باپ کے بغیر ہو جاتا ہو، مگر ماں کے بغیر تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. There is no way. سید سلیمان ندوی کی جو اردو ہے نا، اردو والے سید سلیمان ندوی کی جو سیرت النبی ہے، مطلب میں نے اردو کی کم پڑھی ہے مگر جو پڑھی ہے ان میں سے بیسٹ ہے. وہ جو مشہور ہے نا محمد پیس بھی پانی مارٹل لنگس کی، وہ رحیق المختوم، اور تو لگتا ہے 4 سال کے بچے کے لیے لکھی ہوئی. انگلش کی میں آپ کو لنکس بھیج دیتا ہوں. بائی دا وے اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی بڑی اچھی ہے، یہ جو سید سلیمان ندوی کی. مگر سیرت کسی ایک اسکالر سے نہیں اپنے، کیونکہ ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی ایکسٹرا ایسی چیز مل جاتی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ میں آپ کو لنک میں نا آپ کو میں بتا دیتا ہوں، جو کیونکہ عربی کو بچے پڑھتے نہیں تو عربی کی سیرت جو ہے نا وہ، ورنہ ہاں جی ہاں میں سمجھ گیا ہوں، میں آپ کو بھیجتا ہوں اس کے نام. مگر یہ اس سے تو سٹارٹ تو کریں نا. آپ کا کوشچن کیا ہے؟ دارالسلام نے ایک بڑی اچھی کتاب اس پہ چھاپی ہوئی ہے، میں نے خود دیکھی ہے وہ کتاب. آئی ڈو ناٹ ریمبر دا نیم بٹ آئی تھنک اٹس دا ویمن ان اسلام. یس، ویمن ان اسلام دارالسلام کی ہے. میں نے ادھر تو نہیں دیکھی مگر دیکھی ہے.
تو وہ ہم شور ادھر ملتی ہوگی دارالسلام کی، ویمن آف اسلام ہے یا ویمن ان اسلام؟ بکس کا لنک دیں گے، وہ ان لوگوں سے بھی شیئر کیجیے گا. اچھا کچھ ایسے لنکس ہیں جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا، وہ کیونکہ